اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آپ کو آئیڈیا فاؤنڈیشن کے فورم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سے پہلے آئیڈیا فاؤنڈیشن کا تعارفی پروگرام پیش کیا گیا تھا۔ جن دوستوں نے اس پروگرام کو ابھی تک نہیں دیکھا، اس تعارفی پروگرام کو آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ www.ideafoundation.com.pk پر یا یوٹیوب کے چینل پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا فاؤنڈیشن کے مقاصد کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکے۔ آئیڈیا فاؤنڈیشن کیا ہے؟ آئیڈیا کا مطلب ہے اسلامک ڈیولپمنٹل ایجوکیشن فار ایڈوانسمنٹ۔ یہ ایک قرآنی اصولوں پر مبنی تحریک ہے جس کا مقصد امن، خوشحالی اور آزادی کا حصول ہے۔ پچھلے پروگرام میں 3 باتوں پر فوکس کیا گیا تھا۔ ان کا مختصر حوالہ دینا چاہوں گا تاکہ ذہن میں پرانی باتیں تازہ ہو سکیں۔ پہلا یہ ہے کہ آج کے دور میں مسلمانوں کی بدحالی، معاشرتی کسب پرسی کی وجوہات کیا ہیں اور پھر ان کا حل کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ مسلمانوں کو فکری اور عملی میدان میں کیسے فعال بنایا جا سکتا ہے، ایکٹیو، کہ وہ اپنی ماضی کی کھوئی ہوئی عظمتوں کو دوبارہ حاصل کر سکیں۔ تیسرا یہ قرآن کریم اس ہماری کوشش میں ہماری کیا مدد کر سکتا ہے اور ہم کس طریقے سے اللہ کے اس کلام کی روشنی میں ہم اپنے ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ اس پس منظر کے بعد یہاں سے ہماری آج کی گفتگو کا آغاز ہوتا ہے۔ عزیز دوستو، تاریخ، حالات حاضرہ کے مطالعے اور مشاہدہ کے بعد مجھے تشویش ہوئی کہ ملت اسلامیہ کئی سال تک دنیا کی قیادت کرنے کے بعد روبہ زوال کیوں ہوئی، اور اب وہ کیا وجوہات ہیں کہ ملت اسلامیہ اپنی اس تنزلی اور بدحالی کے دلدل سے باہر نکلنے میں ناکام کیوں ہے۔ ماضی میں وہ کیا حالات تھے کہ ملت اسلامیہ فکری، علمی، معاشی اور معاشرتی معاملات میں ایک مثالی عروج پر تھی، اور عروج سے تنزلی کیوں ہوئی۔ میں نے ملت اسلامیہ کے عروج و زوال کی وجوہات کو قرآن کریم کی روشنی میں تلاش کرنے کی کوشش شروع کی۔ قرآن کریم کو عام مسلمانوں کی طرح بچپن سے پڑھتے آ رہے تھے۔ نمبروں کا مقابلہ ہوتا تھا کہ اس رمضان میں 10 بار قرآن پڑھ لیا، اس سال اتنی بار پڑھ لیا، ثواب بھی ملتا تھا اور ماں سے عیدی بھی زیادہ ملتی تھی۔ کیا خیال ہے؟ مگر جب قرآن کریم کو تحقیقی انداز میں پڑھنا شروع کیا تو آہستہ آہستہ مسلمانوں کے عروج، فکری، علمی برتری، معاشی و معاشرتی اور سیاسی بالادستی کے پیچھے محرکات اور پھر تنزلی کی وجوہات سمجھ آنا شروع ہو گئی۔ دوستو، اللہ کے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی پہلی وحی سے ہی یہ بات عیاں ہو گئی کہ مسلمانوں کے عروج و زوال کے اسباب کیا ہیں۔ ذرا غور فرمائیے سورہ الگ کی آیات پر۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ ترجمہ سنیے۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے جو سب کا پیدا کرنے والا ہے، پیدا کیا آدمی کو جمے ہوئے لہو سے۔ پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے علم سکھایا قلم سے، سکھلایا آدمی کو جو وہ نہ جانتا تھا۔ تو میرے عزیز دوستو، معلوم ہوا کہ علم ہی نے مٹی کے اس پتلے کو انسانیت کے مرتبہ سے نوازا، تمام مخلوقات سے اس کو بالا کر دیا۔ علم نے ہی مسلمانوں کو عظمتوں کی بلندیوں پر پہنچا دیا، اور علم سے دوری نے ہی مسلمانوں کو رسوائی کی دلدل میں دھکیل دیا۔ قرآن کریم پر جب تحقیق کی تو اندازہ ہوا کہ میرے اللہ کا فرمان کتنا سچا ہے۔ یہ کتاب ایک سچائی ہے،
یہ زندگی کے تمام معاملات کا احاطہ کرتی ہے، یہ علم کا سمندر بے کراں ہے، یہ اخلاقیات کے ساتھ ساتھ سائنسی علوم کا خزانہ بھی ہے، یہ انسانی فلاح اور ترقی کے لیے نسخہ کیمیا ہے۔ مگر میرے عزیز دوستو، 2 شرائط تھیں جن کو ہم نے نظر انداز کر دیا۔ عزیز دوستو، یہ 2 شرائط جو ہیں قابل فکر ہیں۔ اول یہ کہ ہم نے قرآن کریم میں مخفی علوم پر غور و فکر چھوڑ دیا، اور دوسرا یہ کہ ہم نے قرآن کی روشنی میں کائنات میں انسانی بھلائی کو تلاش کرنا ترک کر دیا۔ ان مقاصد کو سامنے رکھ کر قرآن کریم کا تحقیقی مطالعہ کیا، قرآن کریم کو 40 سے 45 حصوں میں تقسیم کیا، اور ہر حصے کو ریسرچ ٹاپکس یا تحقیقی موضوعات میں تقسیم کیا، جن کی تعداد اس وقت 662 ہو چکی ہے۔ ان ریسرچ ٹاپکس کو دوستوں کے مطالعے کے لیے آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر رکھ دیا گیا ہے۔ جیسے جیسے یہ تحقیقی عمل آگے بڑھے گا اور ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا، قرآن کے اس تحقیقی پروگرام کی بنیاد شراکت اور شیئرنگ پر رکھی گئی ہے، تاکہ جو چاہے جس حد تک چاہے قرآن کے اس عظیم پروگرام میں شامل ہو سکتا ہے۔ اس میں آپ کی شمولیت 3 درجوں پر ہو سکتی ہے۔ پہلا آئیڈیا ریڈرز کا ہے، یعنی عام قاری کی حیثیت سے آپ ہمارے ساتھ وابستہ رہیے، اور دوسرا ہے آئیڈیا ریسرچرز کا، وہ ایک ہمارے پروگرام کی بیک بون ہے، اور تیسرا آئیڈیا اسکالر ہے۔ آنے والے وقت میں آئیڈیا ریسرچرز کو بنیادی اہمیت حاصل ہوگی۔ کوئی بھی شخص، اینی ون، ان 662 ریسرچ ٹاپکس میں سے اپنی مرضی کا ٹاپک ریسرچ کے لیے چن سکتا ہے۔ ہر ٹاپک کے ساتھ تعلیمی شعبہ بھی آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے، جیسے فزکس، اسٹرالوجی، ایمبریولوجی، میڈیسن، اوشینولوجی۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ جو شعبہ آپ کو پسند ہو، یا جس کا آپ کا اکیڈمک بیک گراؤنڈ ہو، آپ کی تعلیمی بیک گراؤنڈ ہو، آپ اس کے مطابق ریسرچ ٹاپک چن سکتے ہیں۔ قرآنی ریسرچ میں دلچسپی بڑھانے کے لیے کیش ایوارڈ بھی رکھا گیا ہے۔ 10 ریسرچ پیپرز میں سے 3 پیپرز کیش ایوارڈ کے لیے منتخب کیے جائیں گے۔ ریسرچ پیپرز کے معیار کو جانچنے کے لیے آئیڈیا اسکالرز کے پینل بنائے جائیں گے۔ اس طرح آئیڈیا اسکالرز اور آئیڈیا ریسرچرز کی معاونت و شراکت سے معاشرت و معیشت کے مختلف پہلوؤں پر تحقیقی کتب، کانفرنسز اور ٹیلی ویژن ٹاک شوز کا انعقاد کیا جائے گا۔ تو عزیز دوستو، آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ قرآن پاک کی تحقیق و اشاعت کے فروغ کے لیے آئیڈیا فاؤنڈیشن کے ماتحت اسی کے نیچے ایک ویب چینل بھی بنایا گیا ہے۔ اس کا نام ہے ICN، آئیڈیا کمیونیکیشن نیٹ ورک۔ آج کا پروگرام اس چینل کے اسٹوڈیو میں ترتیب دیا گیا ہے۔ آئندہ پروگرام کے لیے آئیڈیا فاؤنڈیشن کے چینل سے رابطے میں رہیے، تاکہ ہماری شراکت آپ کے ساتھ مستقل بنیادوں پر قائم ہو۔ عزیز دوستو، ہماری آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب پر مبنی یہ قرآنی تحقیقی پروگرام کے علاوہ ہمارا دوسرا منصوبہ یہ ہے کہ اب تک قرآن کریم کی تحقیق کے حوالے سے 700 کے قریب ریسرچ ٹاپکس تیار کیے جا چکے ہیں۔ ان کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا جائے گا۔ ایک ترتیب کے ساتھ ان ریسرچ ٹاپکس پر ہفتہ میں 1 یا 2 پروگرام آئیڈیا فاؤنڈیشن کے چینل اور ویب سائٹ پر پیش کیے جائیں گے۔ ہر ریسرچ ٹاپک پر پہلے انفرادی پروگرام ہوگا، جس کا مقصد اس ٹاپک کا پس منظر اور تعارف کرانا ہوگا۔ دوسرے مرحلہ میں ٹاپک سے متعلق اسکالرز پر مبنی ٹاک شو کیے جائیں گے۔ اس سے قرآن کریم کی آج کے تناظر میں آج کے حالات و ضروریات کے حوالہ سے معلومات آپ دوستوں تک پہنچتی رہیں گی، اور اس طرح انسانی بھلائی کا سلسلہ آگے بڑھے گا۔ اس پروگرام کا نام ہوگا اللہ، قرآن اور انسان۔ آئیڈیا فاؤنڈیشن کا تیسرا منصوبہ قرآن کریم اور اس کے علوم سے متعلق
ایک وسیع تر تعلیمی پروگرام پر مبنی ہے۔ اس میں جو انیشیٹو سوچے گئے ہیں ان کا ذکر میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پہلا یہ کہ قرآن پاک کو ٹھیک قواعد و ضوابط کے ساتھ سیکھنے اور پڑھنے کے تربیتی پروگرام۔ دوسرا، عربی زبان کو سیکھنے کے تربیتی پروگرام۔ تیسرا، قرآن پاک کو عربی زبان میں پڑھنے اور سمجھنے کے تربیتی پروگرام۔ چوتھا، قرآن پاک کی روح کو سمجھنا تاکہ اس میں پوشیدہ خدائی حکمت سے مستفید ہوا جا سکے۔ پانچواں، قرآن کریم کے حوالہ سے مختلف علوم اور سائنسز پر ماضی میں کی گئی تحقیق کو یکجا اور منظم کرنا تاکہ اس کو مزید تحقیق و تدریس کے لیے بنیاد بنایا جا سکے۔ چھٹا، مذہبی حلقوں اور مدرسوں میں جدید علوم کے حصول کو فروغ دینا۔ ساتواں، جدید علوم پر قرآن کی روشنی اور حکمت کے تناظر میں تحقیق کو فروغ دینا تاکہ ان علمی و سائنسی گتھیوں کو حل کیا جا سکے جن کو ابھی تک جدید علوم اور سائنس حل نہیں کر پائے۔ آٹھواں، عربی اور قرآن کی تعلیم کو انگلش میڈیم اسکولوں میں فروغ دینا تاکہ وہ ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تعلیم کو بھی سمجھ سکیں۔ تو عزیز دوستو، تجربے اور وسائل کی دستیابی کے ساتھ ساتھ آپ دوستوں کی شراکت سے مستقبل قریب میں اور منصوبوں کا بھی اضافہ ہوتا جائے گا۔ ان میں کچھ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو اس وقت میرے سامنے ہیں، جن کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں۔ ان میں نمبر 1 ہے آئیڈیا فاؤنڈیشن کے پروگراموں پر مبنی تعلیمی نظام اور تعلیمی نصاب میں شامل کرانے کی کوشش کی جائے گی۔ نمبر 2 پہ میرے ذہن میں ہے کہ آئیڈیا فاؤنڈیشن کے پروگراموں میں میڈیا، تعلیمی اداروں اور سرکاری اداروں کے ساتھ شراکتی پروگرامز ترتیب دیے جائیں گے۔ اور تیسرا جو خیال میرے ذہن میں ہے، انٹرنیشنل تعلیمی اداروں کے ساتھ اپنے آئیڈیا فاؤنڈیشن کی نیٹ ورکنگ کو قائم کیا جائے گا۔ چوتھا یہ ہے کہ آئیڈیا فاؤنڈیشن کے تعلیمی و قرآنی تحقیق کے منصوبوں کو وسیع تر بنیاد فراہم کرنے کے لیے آئیڈیا فاؤنڈیشن یونیورسٹی بنانے کا اہتمام کیا جائے گا۔ عزیز دوستو، بظاہر یہ منصوبے بہت مشکل اور ناممکن بھی شاید آپ میں سے کسی کو لگتے ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ اللہ کریم ہمارے نیک ارادوں میں ہمارا حامی و ناصر ہوگا اور یہ سب منصوبے قابل عمل ہیں اور انشاءاللہ قابل عمل بنیں گے۔ آپ کی شراکت آئیڈیا فاؤنڈیشن کے مقاصد کے حصول میں مرکزی اہمیت کی حامل ہے۔ آئیے اس دعا کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے میرے پروردگار، مجھے جہاں لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور میرے لیے اپنے پاس سے غالب مدد عطا فرما۔ تو میرے عزیز دوستو، آپ نے اپنی انتہائی قیمتی مصروفیات میں سے ٹائم نکالا اور ہمیں بات کرنے کا موقع دیا، تو ہم اس کے لیے آپ کے مشکور ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ویب چینل اور ہماری آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ کے حوالے سے ہمارے ساتھ رابطے میں رہیے تاکہ آپ کی معاونت اور آپ کے مشوروں پہ ہم چلتے ہوئے منزل کی طرف رواں دواں رہیں۔ شکریہ۔